اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن اور اگر سألتہم آپ ان سے سوال کریں من خلق کس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل آپ فرما دیجئے الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ تو اس بات کو مشرکین مکہ تسلیم کرتے تھے کہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنا وہ سوائے اللہ کے کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو صرف پیدا کرنا ہی کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو قائم رکھنے کے لیے اور اس میں پھر اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان تمام کی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اس میں پورے انتظامات کیے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ یہ کرنے والا کون ہے، تو وہاں پر تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے علاوہ کے کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے، اور وہاں یہ جواب دیتے ہیں کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہ ان تمام کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ الحمدللہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ یہ لوگ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اب اس سے اگلی جو بات ہے کہ ساری زمین اور آسمان اور پورے نظام کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اب اس سے جو اگلی بات ہے کہ پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے، پھر معبود کون ہونا چاہیے، یہاں پر یہ آ کر اٹک جاتے ہیں، یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ ہے فرمایا کہ بل اکثرهم لا يعلمون کہ پھر اس سوال کے جواب میں وہ کیوں اٹکتے ہیں، وہ اس لیے کہ یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں کہ جب پیدا سب کچھ اللہ نے کیا ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ للہ اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، ان اللہ بے شک اللہ هو الغنی الحمید وہ بے پرواہ ہے اور تعریفوں والا ہے۔ یعنی پیدا بھی سب زمین اور آسمان کو اللہ نے کیا، اور یہ ملکیت بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اب یہاں پر یہ سمجھ لیں جب پیدا اللہ نے کیا ہے، ملکیت بھی اللہ ہی کی ہے، تو اس میں تصرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا۔ جب اللہ چاہیں گے زمین اور آسمان کے نظام کو لپیٹنا، اللہ لپیٹ دیں گے، اور زمین اور آسمان کا جب تصرف اللہ کے پاس ہے، حاکمیت اللہ کے پاس ہے اور قدرت اللہ کے پاس ہے، تو پھر زمین اور آسمان میں جس طرح تصرف کرنا چاہیں، خیر کا یا شر کا جس طرح تصرف کرنا چاہیں، وہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو ان اللہ هو الغنی اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا کرتا ہے اور کوئی کیا نہیں کرتا۔ الحمید اور تعریفوں والا ہے کہ جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، ساری کی ساری مخلوقات وہ اللہ کی تعریفیں کرتی ہے۔ انسانوں کے منکر ہو جانے سے اللہ کی تعریف میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر اس کی تفصیل بھی اللہ نے بیان فرمائی، وَلَوْ اور اگر أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ یہ کہ جو کچھ زمین میں ہے، من شجرۃ درختوں میں سے، اقلام
کلمے بن جائیں، والبحر اور سمندر، یمدہ اس کی سیاہی، من بعدہ اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر اور، ما نفدت نہیں ختم ہوں گی، کلمات اللہ اللہ کی باتیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والے ہیں۔ تو ایک سادہ سی مثال سمجھ لو کہ زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، تمہیں اس کا جو نظام سمجھ میں آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، تعریفوں والے ہیں، اور اس کی تعریفیں اتنی لامحدود ہیں کہ زمین پر جتنے درخت موجود ہیں تم ان تمام کے تمام درختوں کی قلمیں بنا لو، اور جتنے سمندر ہیں ان تمام سمندروں کی سیاہی بنا لو، بلکہ اس کے بعد 7 سمندر اور لے لو اور اس کی بھی سیاہی بنا لو، اور پھر ساری کی ساری انسانیت، جن و انس، چرند اور پرند، جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کریں، اللہ کی کلام، اللہ کی کلمات کو لکھنا شروع کریں، اللہ کی بڑائی کو لکھنا شروع کریں، تو یہ قلمیں ختم ہو جائیں گی، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ایک سادہ سی بات ہے، انسان محدود ہے، انسان کی عقل محدود ہے، عمر محدود ہے، سوچ محدود ہے، علم محدود ہے، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی تمام کی تمام محدود ہیں، ایک نہ ایک ان کی حد ہے، اور اللہ کی ذات لا محدود ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کی ذات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی صفات کی کوئی حد ہے۔ تو ایک محدود شے لا محدود کی تعریف کیسے کر سکتی ہے؟ محدود شے لا محدود کی تعریفوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا کہ سارے کے سارے درخت قلمیں بن جائیں، اور 7 سمندر موجود، اور ان کے خشک ہو جانے کے بعد 7 سمندر اور وہ سیاہیاں بن جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں۔ ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ ہی تمہارا اٹھانا، الا مگر کنفس واحدہ، جیسا کہ ایک ذات، جتنی کی ساری جتنی انسانیت ہے، ان تمام کا پیدا کرنا اللہ کے لیے اتنا سہل ہے جس طرح کہ ایک انسان کو پیدا کرنا، اور ساری کی ساری انسانیت کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے اتنا سہل اور آسان ہے جس طرح کہ کسی کا نفس واحدہ، ایک جی کو دوبارہ اٹھانا۔ تو اللہ کے لیے تو یہ کچھ مشکل نہیں ہے، جس کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں اور گوشت مٹی میں مل جائے گا، وہ ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اللہ کیسے اٹھائیں گے؟ یہ تمہارے لیے تعجب کی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کے سب کا پیدا کرنا اور تم سب کے سب کو مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسے ہی آسان ہے جیسا کہ کسی ایک شخص کو پیدا کرنا اور اس کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ جس طرح تم سب کا پیدا کرنا اللہ کے لیے ایسے آسان ہے جس طرح ایک کا پیدا کرنا، اسی طرح تم سب کی بات کو سننا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے جس طرح کہ کسی ایک کی بات کو سننا۔ اللہ کے لیے تم سب کو دیکھنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ کسی ایک کو دیکھنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو، ہر کلام کو سن رہے ہیں، ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے لیے ہر ایک کا حساب لینا کوئی مشکل ہوگا؟ کوئی مشکل نہیں ہے
ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یولج اللیل فی النہار، داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور کام میں لگا دیا اس نے سورج کو اور چاند کو، کل یجری، ہر ایک چلتا ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون خبیر، جو کام تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ زمین کو اور آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے درمیان کا جو نظام ہے وہ بھی سارا اللہ ہی نے چلایا ہے۔ اب اس کی ایک موٹی سی مثال یہ سمجھ لو کہ دن آتا ہے اور اس کے اوپر پھر رات چھا جاتی ہے، اور رات کو اللہ پھاڑ کر دوبارہ دن کو نکال دیتے ہیں، تو اور یہ سارا کا سارا نظام یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا قرآن مجید میں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات کو قائم کر دے تو کون سی طاقت ہے جو اس رات کے نظام کو دن میں تبدیل کر سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دن کو کھڑا کر دیں تو کون سی طاقت ہے جو اس دن کو رات میں تبدیل کر سکے؟ کیا کوئی طاقت ایسی ہے؟ کوئی طاقت ایسی نہیں۔ اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھ لیں کہ دنیا میں ایسے خطے موجود ہیں کہ جہاں پر 6 مہینے رات رہتی ہے اور 6 مہینے دن رہتا ہے۔ اب وہ پوری طاقت صرف کر لیں کہ وہ جو 6 مہینے رات ہے تو اس کا وہ 24 گھنٹے کا جو نظام ہمارے ہاں موجود ہے کہ کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، پوری قوت صرف کر لیں تو وہ 6 مہینے میں 6 مہینے کو اس طرح تقسیم کر کے 24 گھنٹے میں اس طرح دن اور رات کے نظام کو بنا سکتے ہیں؟ اللہ نے دکھایا ہے کہ تم کوئی نہیں بنا سکتا۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ زمین اور آسمان کا جو نظام ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ وسخر الشمس والقمر، اتنے کرات عظیمہ کو اللہ نے ایک کمزور ترین مزدور کی طرح کام میں لگا دیا ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کی قدرت علی الاطلاق ہے۔ اللہ کی قدرت کے علاوہ جتنی ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ خالق بالذات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ مستقل ہے، وہ قائم بالذات ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے۔ تو کل یجری الی اجل مسمی، ہر چیز ایک مقررہ مدت تک چل رہی ہے۔ اب مقررہ مدت سے مراد یا تو یہ ہے کہ قیامت کا دن ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نظام کو لپیٹ دیں گے، یا اس کا ایک دوسرا مطلب کہ سورج اور چاند کی جو بات کی ہے تو چاند کا جو مدار ہے وہ 1 مہینے کے اندر پورا ہو جاتا ہے، اس کی ایک مقررہ مدت ہے کہ اس کے بعد وہ بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اس کی مقررہ مدت ہے کہ اس نے اللہ نے جو اس کے لیے 30 دن بنائے ہیں، 29 بنائے ہیں، تو اس میں وہ اپنی مقررہ مدت کو پورا کرتا ہے۔ اور سورج کے لیے مقررہ مدت وہ 365 دن ہے، وہ ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے اور پھر اپنے مدار سے دوبارہ وہ نئے سفر کا آغاز کرتا ہے، نئی جو ہے وہ اپنے مدار کے اندر نئی اپنی زندگی کو شروع کرتا ہے۔ تو کل یجری الی اجل مسمی، جس طرح ہر چیز کو اللہ نے عروج کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ فنا کرتے ہیں، دوبارہ اس کو نئے سرے سے شروع کرتے ہیں، اسی طریقہ سے انسان کی زندگی ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس کی ایک مقررہ مدت ہے، مقررہ مدت کے بعد اللہ اس کو ختم کر دیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ دوبارہ چاہیں گے، جس طرح سورج کا مدار جو ہے، سورج کی جو رفتار ہے دوبارہ اللہ شروع کر دیتے ہیں، اس طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو کام تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ، یہ بات یہ ثابت کرتی ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ بے شک اللہ ہی کی ذات وہ حق ذات ہے، وہ مستقل بالذات ذات ہے، وہ قائم بالذات ہے، وہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود کسی سے مستفاد نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ جس میں حیات ہے تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے،
جس میں سماعت ہے اللہ کی عطا کردہ ہے، جس میں بصارت ہے اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی مستقل بذات نہیں ہے، اور اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے باقی رہنا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہالک بالذات ہے، ختم ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ، اور جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، الباطل، وہ ختم ہو جانے والے۔ اللہ کے علاوہ جس کو جو پکارتا ہے وہ کیا ہو جانے والا ہے؟ باطل ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے، وہ مٹ جانے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی کی ذات وہ بلند ہے اور بڑی ہے۔ تو جب اللہ ہی کی ذات بلند اور بڑی ہے تو پھر معبود بھی اسی کو ہونا چاہیے، پکارنا بھی اسی کو چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب